بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منور حسین۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تعلقات ہیں دو ممالک کے درمیان میں وہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی دوستی کبھی اختلافات اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی چیز کو، اسی نظریے کو آپ لاگو کریں پاکستان، ایران اور افغانستان کے تعلقات کے اوپر، تو اسی قسم کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریسرچ آرٹیکلس آنا شروع ہو جاتے ہیں، انالیسز آنا شروع ہو جاتی ہیں، فیکٹس باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ تعلقات کی نوعیت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آرمی چیف پاکستان کے سید آصف منیر صاحب کا دورہ ہوا ایران کا، اور بڑا اہم دورہ تھا جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک ویلاگ بنایا۔ اب اس کے اوپر بے تحاشا آرٹیکلس آ رہے ہیں، ان آرٹیکلس کے اندر سب سے اچھا آرٹیکل جو مجھے لگا دا کریڈل جو ہے اپنا ایک میگزین، اس میں ایک بہت اچھا آرٹیکل پبلش ہوا ہے ایف ایم شکیل صاحب کا، جس کا ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فرام رائیول ٹو پارٹنر، فرام رائیول ٹو پارٹنر، پاکستان ایران ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ، یعنی اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو جو ٹائٹل ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ہے، اور اس کے اوپر میں بات کروں گا آج کے ویلاگ میں اور اس سے اگلے ویلاگ میں، چونکہ ایک ویلاگ کو کافی لمبا میں نہیں کر سکتا، تو اگلا ویلاگ بھی اسی آرٹیکل کے اوپر میرا ہوگا۔ اس آرٹیکل کی شروعات ایف ایم شکیل صاحب کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک نیا دور سفارتی لحاظ سے، سفارتی رشتوں کے لحاظ سے شروع ہوا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ دونوں کے لیے سیکیورٹی خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ کہاں پہ منڈلا رہے ہیں؟ ان کے جو بارڈرز ہیں، پورس بارڈر افغانستان کے ساتھ، اس حوالے سے ایک دونوں ممالک کو ایک ہی نوعیت کا تھریٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے خطے میں، وہ ایک یونیفائنگ فیکٹر کے طور پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو دونوں کے تعلقات کے اندر تھوڑی بہت آپ کو تلخی بھی نظر آتی ہے، جسے چلی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کہہ سکتے ہیں، اس حوالے سے تھے۔ پاکستان، چین اور ایران، یہ ٹرائلیٹرل ایک ایگریمنٹ ہوا تہران کے اندر ایک ہفتہ پہلے، اور ایک ہفتے کے بعد چیف سید عاصم منیر صاحب کا دورہ ایران کا اس حوالے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تعلقات کے اندر ایک نئی تازگی نظر آتی ہے، یہ آپ کو ایک کافی عرصے کے بعد نظر آتی ہے۔ تاریخی طور پہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے اندر تھوڑی بہت آپ کو تلخی بھی نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی دو وجوہات تھیں، اور ایک وجہ جو تھی یو ایس اینٹی ایران اسٹانس تھا۔ ایران بنیادی طور پہ امریکہ کا الائے رہا ہے، لیکن 1979 کے ریولوشن کے بعد ایران اور امریکہ کی جو رائے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، اور اس کی جو اہم وجہ تھی وہ یہ کہ ایران نے ایک نیا پیراڈائم دیا، جو امریکن اسٹیبلشڈ پیراڈائم یا اسٹرکچر جو تھا اس کو ایک قسم کا چیلنج پوز ہو رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل ریولوشن، ریوولٹ اگینسٹ دا ویسٹ، اس کی پہلا ایپیسوڈ تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ اس کا ڈومینو ایفیکٹ ٹرکی کے اوپر، عراق کے اوپر، پاکستان کے اوپر آئے گا۔ تو لہٰذا امریکہ نے ایران کی مخالفت کرنا شروع کی، اور وہ مخالفت اس وقت اس کے اندر بڑھاوا نظر آیا جس وقت ایرانینز نے امریکن ایمبیسی کو کیپچر کیا اور وہاں سے سیکریٹ ڈاکومنٹس ہاتھ کیے، جس میں کچھ ڈاکومنٹس پاکستان کے حوالے سے بھی تھے، جو کہ غالباً پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بعد میں شیئر بھی ہوئے۔ دوسری اہم وجہ سعودی عرب کا جو ایک اینٹاگونزم تھی ایران کی، اور وہ ایران کے ساتھ جو اینٹاگونزم تھی اس کی جو وجہ تھی وہ اینٹی تھیٹیکل آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ تھا۔ ایک ہی نظریے کے اندر اگر دو انٹرپریٹیشنز ہوں تو اس حوالے سے پھر وہاں پہ آپ کو اختلاف سخت نظر آتے ہیں، جس طرح سے فارمر سوویت یونین اور چائنا کے درمیان میں کمیونزم کی انٹرپریٹیشن کے اوپر لینن ورسز ماؤ ایک اختلاف نظر آتا ہے۔ باتھسٹ جو آئیڈیالوجی تھی اس میں آپ کو ایجپٹ، سیریا، عراق، اس کے اندر آپ کو ایک اختلاف نظر آتا ہے، تو یہاں پہ بھی اختلاف نظر آتا تھا۔ اور دوسری اہم وجہ چونکہ سعودی عرب کیمپ میں تھا امریکہ کے، اور پھر امریکن جو ٹوین پلر اسٹریٹجی تھی، دو پولیس جو کنٹریز تھے جو کہ گلف کے افیئرس کو آن بیہاف آف امریکہ سنبھالتے تھے، اس میں سے ایک ایران ریولوشنائز ہو گیا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز تھی۔ ایک طرف امریکہ
ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پاکستان ایران کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ملٹری ایکوپمنٹس کے حوالے سے امریکہ پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ پھر امریکن انفلوئنس ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کی اکانومی ایڈ ڈیپینڈنٹ آپ کو نظر آتی ہے، وقتاً فوقتاً اسے آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑتا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک پولیٹیکل کلاؤڈ انٹرنیشنلی امریکہ کا تھا، تو لہٰذا پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ایران کے قریب جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو کہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی، کلچرلی اینڈ ریلیجیسلی ایک کلاؤڈ رکھتا تھا پاکستان کے اندر، تو اس حوالے سے بھی آپ کو ایک مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن اب حالات کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، بیکاز آف اے کامن تھریٹ، بیکاز آف اے کامن گول، اینڈ بیکاز آف دا چائنا فیکٹر، بیکاز آئی سیڈ کہ چائنا جو ہے وہ یونیفائنگ فیکٹر آپ کو اس حوالے سے نظر آتا ہے۔ اور پھر اس وقت جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں رپروچما ہوا ہے، اس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جس کا ذکر پھر اگلے ویلاگ میں تفصیلاً آپ کے ساتھ کروں گا۔ لیکن جو یہ ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ رئیسی جو ایران کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی جو ملاقات ہوئی پاکستانی حکام کے ساتھ، کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، اس میں پریزیڈنٹ رئیسی صاحب نے ان دشمنوں کی طرف اشارہ دیا جو اس خطے کے اندر بد امنی چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پروپوزل دیا کہ کیوں نہ ان کا جو پورس بارڈر ہے پاکستان اور ایران کا، اس کو ہم کنورٹ کر دیں سیکیور اکنامک زون کے اندر، جہاں سے انرجی کی تجارت ہو اور جہاں پہ بارڈر مارکیٹس کو قائم کیا جائے۔ اس میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا بھی ذکر ہوا، جس حوالے سے ایران نے اپنے سائٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے اسے کمپلیٹ کر دیا ہے، پاکستان انفراسٹرکچر کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے یہ پورا خطہ جو ہے ایک انرجی کوریڈور کے طور پہ لیا جائے گا۔ بہرحال اسی خیالات کا اظہار خود ایران کے جو ریولوشنری گارڈ کے چیف ہیں، چیف جنرل سلامی، انہوں نے بھی اسی طرح کا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ پاکستانی آرمی کے ساتھ مل کر بارڈر کو سیکیور کریں گے اور اس کو ایک اکنامک زون کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامن تھریٹ ہے کیا دونوں ممالک کو، جس کی وجہ سے چیف جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ کیا، پوری دنیا کی نظریں تھیں اور اس دورے کا بڑا ویٹ مانا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو بنیادی خطرہ ہے وہ ٹی ٹی پی اور پلس بی ایل اے، جو بلوچ سیپریٹسٹ ملیٹنٹ گروپ ہے، ان کے درمیان میں الائنس ہے یا کولابوریشن ہے۔ چیف صاحب کے دورے کا ایک جو امپورٹنس یہ بھی بنتی ہے کہ ایرانینز کو ریزرویشن تھی طالبان کے اس اقدام پہ کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگنے والے علاقوں سے شفٹ کر کے ناردرن جو پروونسز ہیں افغانستان کے، وہاں پہ ان کو ری سیٹل کیا جائے۔ اس حوالے سے ایران کو ریزرویشنز تھی، اور ایران کے ویسے بھی افغانستان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، ایک مہاجرین کا اور دوسرا پانی کا مسئلہ، تو یہ دو مسئلے اور اس کے ساتھ یہ تیسرا مسئلہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ آ جاتے ہیں آخری بات ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور پھر اگلے ویلاگ میں تفصیلاً مزید بات کروں گا۔ ٹی ٹی پی اور بلوچ سیپریٹسٹ جو ملیٹنٹ گروپ ہیں، ان کے درمیان میں کولابوریشن اگر آپ دیکھیں تو 2015 اور 16 میں یہ کولابوریشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور ود دا پیسیج آف ٹائم اس کے اندر آپ کو انٹینسیفیکیشن یا بڑھاوا آپ کو نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ٹی ٹی پی ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہے بی ایل اے کے کارکنان کو خودکش حملوں کے حوالے سے، آئی ای ڈیز بنانے کے حوالے سے، ایمبش اسٹریٹجی کے حوالے سے، یہاں تک کہ جو مجید گروپ ہے ان کے جو خودکش ہیں اس حوالے سے بھی ان کی کولابوریشن ان کو ٹریننگ کے حوالے سے آپ کو نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کولابوریشن ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا، یہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرہ نہیں ہے، یہ خود ایران کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خطرہ ہے، چونکہ اگر پاکستان کا بلوچستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو ایرانین بلوچستان بھی اس حوالے سے ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آنے والے ویلاگ کے اندر میں کروں گا۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔